بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے سجدے میں آخری الفاظ کیا تھے اور کس بے دردی کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو سجدے میں قلم کیا گیا، اور سر قلم ہوتے وقت حسین ابن علی کیا فرما رہے تھے۔ یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ ضرور دینا، کیونکہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے اور میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس کہ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا؟ اے لوگو، مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہوا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا؟ کیا میں نے کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں یزیدی فوج ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں ہے یہ میرے بابا علی نے بلند کیا، مت بھولنا۔ خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اور آج اس علی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزیدی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ پیدا ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح فنار کر رہا ہے کہ فوج یزید واپس پلٹ کے بھاگنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کر دیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آئی کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی ابن ابی طالب کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ اور خیموں کو آگ لگا دو۔ بس پھر کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے تو کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ حسین کو دور سے مارے۔ بس پھر جس کے پاس نیزہ تھا
اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، اور جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس مارنے کو کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی زمین سے گرم مٹی اٹھا اٹھا کر امام علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں ایک گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کی چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا سکوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس کو نہ لگے۔ یوں تیر کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ گھوڑے کا احترام تو انہیں معلوم تھا کہ جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے۔ جو بھی قریب آئے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ مار کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ شمر نے خنجر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر رکھا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان ختم کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ جب اس نے سننے کے لیے کان قریب کیا تو کیا سنا کہ امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس امتحان کے لیے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں اور حق پہ ہوں؟ شمر کہنے لگا، ہاں مجھے سب معلوم ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی کو دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر نے امام حسین کا گلا کاٹ دیا اور فوج یزید مسلسل جھوم رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہونے کے بعد امام حسین کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پہ بلند کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کی چادروں کو سروں سے چھین لیا گیا۔ امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھیرا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ جاتا اور کہتا ہے کہ ہم ان کی لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں سے بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ کا قبیلہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، اور کہیں سے بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی عسکر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹا دی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکیلا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں
اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے مولا حسین پر، جن کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین پہ بکھیرا گیا، اپنی جانیں تو قربان کر دیں مگر اسلام پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ ویڈیو کو تمام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان اذان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔